عورت ہونا بھی ایک دلچسپ تجربہ ہے نا۔ آئیں عورتوں کی کچھ عجیب سی باتیں بتاتی ہوں۔ وہ ذہنی اور جذباتی انتشار سے گزر رہی ہوتی ہیں، مگر انہیں اپنے فرائض اسی پرانی خوبی سے نبھانے ہوتے ہیں۔ وہ اٹکتی سانس، تنگ ہوتے قلب اور مرجھائے ہوئے اعصاب کے ساتھ بھی وقت پر آٹا گوندتی ہیں، گول اور خستہ روٹی بناتی ہیں، صحن کو اسی طرح خوبصورتی سے چمکاتی ہیں، برتنوں کو دھو کر پھر سے رزق کھانے کے لائق بناتی ہیں۔ گہرے حلقوں کو کوئی نوٹ نہیں کرتا، مگر میز پر گرد بڑھ جائے تو تم نکمی ہو، تم سست ہو کہنے سے کوئی جھجکتا بھی نہیں۔ اس کے ہاتھ سے بنے ناشتے کی خوشبو تو پورے محلے میں مہکتی ہے، مگر اس کے جل چکے خواب کی بدبو پہ کسی کو کوئی فکر نہیں ہوتی۔ وہ کپڑے دھو کر بہت سلیقے بڑے طریقے سے تار پر پھیلاتی ہے، اور ایک کپڑا وہیں پرات میں رہ جائے تو تم کہاں کھوئی ہو یہ سب سننا پڑتا ہے۔ مگر اس کی کتابوں کی الماری کئی دنوں سے بے ترتیبی کا غم اٹھا رہی ہے، یہ کون دیکھتا ہے؟ وہ کوئی شرٹ استری کرنا بھول جائے تو کون پوچھتا ہے کہ کیا آج تم تھک رہی ہو؟ یا کچھ ہے جو ہم بیٹھ کر سلجھا دیں، جو ہم بیٹھ کر ڈسکس کر لیں؟ نہیں، کونوں میں رونے کے بعد اس کے آنسو فرش پر نقش بھی نہیں چھوڑتے کہ کوئی پوچھے آج اتنا کیوں رویا ہے؟ کوئی بھلا اتنا بھی روتا ہے؟ زندگی اس کی رینج سے بہت باہر چلی گئی ہے۔ زندوں میں تو کوئی اس کی آنکھوں میں یہ دیکھ کر پڑھ سکے، کیا رب سے یہ فرمائش کرنا بہت اضافی ہے کہ غم کے دنوں میں، تھکن کی رت میں، گھر، روٹین، کپڑے اور کھانے کی ڈیوٹی سے کوسوں دور تتلی کے رنگ کے ایک پیڑ تلے اسے بیٹھنے دیا جائے، جہاں وہ آنکھیں موند کر اس پیڑ سے ٹیک لگائے، رونا چاہے تو رو لے، ہنسنا چاہے تو خوب ہنسے، یقین نامی چڑھاوا اس کے سامنے بیٹھ کر امید پھونک کر بانسری بجائے اور ہر دن اسے کہتی ہو، اے رنجیدہ روح، سکون کر لے، اب بریک لے لو، تندرست ہونے کی دعا کرو، خود کو واپس جوڑنے کی جسارت کرو، دل نہ چاہے تو کچھ نہ کرو، بے بس رہو، بس کچھ دیر یوں ہی رہو، پیڑ سے ٹیک لگائے، آنکھیں موندے، دونوں شانے ہلکے کر دو، سکون کا سانس لو اور زندگی جیتی چلی جاؤ۔